المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ عز وجل۔ ہمارا درس آج سورہ حجر سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 99 آیات مقدسہ ہیں۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کے رہائش گاہوں سے جب گزرے اور اجڑے ہوئے کھنڈرات سے گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عذابات یاد آئے، تو صحابہ کو بھی فرمایا کہ جب تم ان کی رہائش گاہوں سے، جہاں یہ آباد تھے، آبادیوں سے گزرو تو وہاں گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اشک بہانا، رونا، ان کے عذاب کو یاد کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے ساتھ یہاں سے گزرو تو تم بھی اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح سے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کفار اور مشرکین کا طرز عمل بھی بیان فرمایا گیا، اور اسی صورت میں آسمان کو مردود شیاطین سے محفوظ کیے جانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ تو ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلکا یہ اس آیت میں تلکا سے اس صورت کی آیتوں کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن مبین سے وہ کتاب مراد ہے جس کو نازل کرنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا، کافر بہت آرزویں کریں گے۔ کفار کی ان آرزوؤں کے وقت کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ نزع کے وقت جب کافر عذاب دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ گمراہی پر تھا، اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کافر آخرت کی سختیاں دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر، اپنا دردناک انجام دیکھ کر یہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو کفار ان کو طعنہ دیں گے کہ آپ تو دنیا کے اندر مسلمان تھے اور آپ بھی ہمارے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا ہیں،
تو اس وقت اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرمائے گا کہ مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو جس وقت مسلمانوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، گناہ گاروں کو، تو اس وقت کفار اور منافقین یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، تو جس طرح انہیں جہنم سے نکال لیا گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے مسلمان ہونے کی آرزو اور نہ ہونے پر حسرت اور افسوس کریں گے، جبکہ نیک مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عبادات میں ایسے مشغول ہو جائے کہ کبھی کوئی کام نفس کے لیے نہ کرے اور اسی حال میں بوڑھا ہو کر مر جائے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ نہ کیا اور موقع ملتا تو اور کچھ کر لیتا، کاش مجھے عبادات اور عبادات کے لیے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ میرے اجر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے دن سے اپنے چہرے کے بل گر جائے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بوڑھا ہو کر مر جائے، تو اس دن اس عبادت کو حقیر سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں لٹایا جاؤں تاکہ وہ اجر و ثواب اور زیادہ کر لے۔ لیکن کافر اور مسلمان کی یہاں بیان کردہ تمناؤں میں فرق یہ ہے کہ کافر کی تمنا پرلے درجے کی حسرت کی وجہ سے ہے، جبکہ مومن کی تمنا مزید قرب الہی کے اصول کے لیے ہے۔ اور ایک مسلمان کی یہی تمنا دنیا کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کے اندر صرف کرے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے اور جس مقصد عظیم کے لیے بنی نوع انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا اس مقصد کو پا لے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون۔ تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رہے تو جلد وہ جان لیں گے۔ ذرہم، انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اس دنیا میں جتنا انہوں نے کھانا ہے کھا لیں اور اس دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے اس وقت تک مزے اڑا لیں جو میں نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی لمبی امید نے انہیں ایمان، اطاعت الہی اور قرب الہی تک لے جانے والے اعمال سے غافل کیا ہوا ہے۔ ان قریب جب وہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خود جان جائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں لذتوں اور شہوتوں میں مشغول رہ کر وہ کتنے بڑے نقصان اور خسارے کا شکار ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لمبی امید میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ یاد رہے کہ لمبی امید کی حقیقت میں یہ دو چیزیں لمبی امید کے اندر داخل ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی حرص اور اس پر اوندے منہ گر جانا۔ یعنی دنیا کی حرص، جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی حرص آ جائے، جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی لالچ اور تمنائیں آ جائیں تو انسان اپنی آخرت سے، انسان اپنی مقصد سے، انسان اس دنیا کے اندر آ کر ان تمام چیزوں سے یکسر غافل ہو جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے، جس مشن اور جس کاز کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا۔ آخرت سے اعراض کرنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس دنیا کے اندر میں آیا ہوں یہ دنیا انتہائی مختصر دنیا ہے، کہ انسان لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ان قریب انسان کو
گہری قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور انسان یہ سمجھتا بھی ہے کہ نجات فقط اس شخص کی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر زندگی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزاری، اس شخص کی نجات ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کی لالچ کے اندر، حرص کے اندر اس قدر مبتلا ہے کہ اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے بھی کہ انسان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کل کے دن کے اندر داخل ہوگا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اتنی محنت، اتنی سٹرگل کرتا ہے کہ جیسا کہ اس نے اس دنیا کے اندر ہزاروں برس رہنا ہے، ہزاروں برس کا ساز و سامان اس دنیا کے اندر یہ انسان جمع کر رہا ہے، اور جہاں پر دائمی زندگی، ہم فیہا خالدون، جہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ جتنا اس عارضی دنیا پر یقین ہے۔ اگر اتنا بھی انسان کا یقین ہوتا تو کم از کم اگر اس دنیا سے زیادہ اس کے لیے محنت نہ کرتا تو اس کے برابر تو کم از کم محنت کرتا۔ ہم اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور حقیقی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت، امیدوں کی درازی میں۔ دنیا کی محبت، امیدوں کی درازی کے اندر جو بڑے شخص ہوتے ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی جوان ہوتے ہیں، ان کی بھی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، وہ بھی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی، یہ دنیا تمہیں بھی فنا کر دے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم اس دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تمہیں یہ دنیا آخرت سے غافل کر دے گی، اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو، اس کاسٹ کو، اس مشن کو سامنے رکھیں اور دنیا کے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔